دوسرا سوال جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کیا، فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لایا، اور تم ایمان رکھو اچھی بری تقدیر پر جو کہ قیامت میں واقع ہونے والی ہے، اور اس پر کیا ہے آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صل وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے وہ قرآن کریم کے اس پیغام کو تمام جہان اور عالمین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث صحیح مسلم کی، اور اس حدیث کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے، اور یہ حدیث جبرائیل ہے۔ اور حدیث جبرائیل میں جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے 4 سوال فرمائے، اور ان میں سے جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا، انہوں نے فرمایا وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، اور فرمایا وَتَحَجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اور اسی طریقے سے پھر انہوں نے جواب میں کہا صدقتا، آپ نے صحیح فرمایا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی اس بات کی تصدیق فرمائی۔ اسی طریقے سے پھر دوسرا سوال جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کیا، فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لایا، اور تم ایمان رکھو اچھی بری تقدیر پر۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا صدقتا، یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس بات کی تصدیق فرمائی۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، خبر دیجئے۔ قال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان کا درجہ۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ درجہ نہیں حاصل تو کم از کم یہ تو ہو، گویا یہ سمجھ لو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنا احتساب کریں، سب سے پہلے میں خود اپنا احتساب کرتا ہوں۔ آج ہماری عبادات کیسی ہیں؟ ہر سوچ بچار جو ہمیں آتی ہے وہ نماز میں آتی ہے۔ یقیناً ہم سب کا ایمان کمزور ہے، لیکن وہ ایمان اس کو طاقتور بھی تو بنانا ہے۔ اس طاقتور بنانے کے لیے میں اور آپ ہمت اور کوشش کر رہے ہیں۔ جو قرآن کی مجالس ہیں، جو ایمان کی مجالس ہیں، کیا ہم اس میں شرکت کر رہے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں کرتے تو ابھی سے عزم کریں۔ اپنا ماحول ایسا بنائیں، ہماری ملاقاتیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا گھومنا، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہم کن دوستوں کو پسند کرتے ہیں؟
اللہ والوں کی دوستی یا پھر ان لوگوں کی دوستی جن کا کوئی اسلام اور دین سے تعلق نہیں ہے؟ ہمارا دل کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھا سوال قیامت کے حوالے سے فرمایا۔ محترم ناظرین، 3 سوال جو جناب جبرائیل علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ تو محترم ناظرین، یہ 3 سوال، ان تینوں سوالوں کی تیاری کیا ہم نے کر رکھی ہے؟ اور اگر کر رکھی تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں کی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کل اللہ کی حیشی ہونی ہے ہماری، اس کا ہمیں صحیح طریقے سے اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان حقیقی نصیب فرمائے۔ تو محترم ناظرین، آج اس حدیث کے بعد آسان تجوید القرآن کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 کا جو آغاز ہے ہمارا آج آسان تجوید القرآن کا، اس میں جو پہلی آیت کا جو حصہ ہے وہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا۔ یا بنی، یہاں یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں مد منفصل ہے۔ اسرائیل میں حمزہ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یا لہٰذا یہ مد متصل ہے۔ ان دونوں کی مقدار 2 یا 2.5 یا 4 الف کے بقدر ہے۔ اس کے بعد مزید آگے بڑھے تو نیکسٹ ورڈ ہے اذکروا، دال کو نرمی سے پڑھیں گے اور کاف کو باریک اور را کو موٹا پڑھیں گے، اور نعمتی التی انعمت علیکم، نعمتی التی انعمت علیکم۔ یہاں نعمتی التی کو دیکھیں کہ عین کا جو حلق کا حصہ ہے درمیانی حصہ ہے، یعنی عین کو جہاں سے ادا کرنا ہے اس کا مخرج ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے۔ التی کی لام کو سختی سے پڑھیں گے تشدید کی وجہ سے، اور تی کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں مد منفصل ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا اس کی مقدار بتائی جا چکی ہے۔ انعمت میں دیکھیں نون ساکن بعد عین ہے جو کہ حروف حلقی میں سے، لہٰذا یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اظہار کیا جائے گا۔ علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوف بعہدکم، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوف بعہدکم۔ یہاں یہ نوٹ کریں کہ بعہدی میں یہاں بھی مد منفصل ہے جو کہ پہلے بتائی جا چکی ہے، بعہدکم یہاں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے مزید بڑھیں تو آیت کا آخری حصہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ یہاں یا کو سختی سے پڑھیں گے تھوڑا سا روک کر، فرحبون بھی را کو موٹا پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے حبون یہاں مد عارض وقفی ہے۔ مزید آگے بڑھیں تو آیت نمبر 41 ہے، فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ جی آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا میں نون کو کھینچ کے پڑھیں گے، وہ مد ہے، بما یہاں مد منفصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں مقدار 2 یا 4 الف کے بقدر ہے. انزلت میں نون ساکن کے بعد زا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا یہاں اخفا کیا جائے گا. زا کو سختی سے پڑھیں گے، مصدقا لما کے صاد کو موٹا حروف مستعریہ میں سے، فیٹ لیٹرز میں سے، مصدقا لما. دال کو تھوڑا سا رک کر سختی سے پڑھیں گے، تشدید کو ایسے، قلیما کی قاف کو موٹا، اور قلیما یہاں بھی لام پر تشدید ہے، تھوڑا سا رک کر سختی سے پڑھیں گے. اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. یہاں نون تکونو میں دیکھیے وہ مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں مد منفصل ہے، اس کی مقدار 2 یا 4 الف کے بقدر. کافرین بھی یہاں اقراب کیا جا رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون ساکن یا تنوین کو میم سے تبدیل کر کے یعنی اقلاب کر کے پڑھتے ہیں، کافرین بھی. اس کے بعد مزید آگے بڑھیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. یہاں تشترو میں دیکھیں، تشترو کی تا کو باریک اور را کو موٹا، بِآيَاتِ کے الف اور حمزہ اور یا دونوں کو ایک الف بقدر کھینچیں گے، کھڑا زبر ہے. ثَمَنًا یہاں تنوین کے بعد جو ہے قاف ہے جو کہ حروف اخفا میں سے، لہٰذا یہاں بھی کیا کیا جائے گا؟ اخفا کیا جائے. قلیلہ کی قاف کو موٹا، لام کو باریک. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ یہاں یا کو سختی سے پڑھیں گے، تھوڑا سا رک کر تشدید کی وجہ سے. فتقون کی تا کو تھوڑا سا رک کر سختی سے پڑھیں گے، تشدید کی وجہ سے. قون کی قاف کو موٹا پڑھیں گے. آخر میں قون یہاں مد عارض وقفی ہے، اس کی مقدار 2 یا 4 الف کے بقدر ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے دوسرا مرحلہ جو کہ آسان تجوید القرآن کا ہے مکمل ہوا. اب آئیے تیسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ترجمے کا ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعمت علیکم کی تھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ تم پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. اور اسی طریقے سے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. اس کے بعد مزید آگے بڑھیں تو اگلی آیت ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. فرمایا جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے. یہودیوں سے باقاعدہ جو ہے براہ راست مخاطب ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، میری آیتوں کی معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کی بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو. محترم ناظرین، الحمدللہ یہ تیسرا مرحلہ بھی اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ قرآن کریم کی تمام احکام اور تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں آپ سے حاضر خدمت رہوں گا. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.